وہ 2-2.5 کروڑ 3 کروڑ گرین صورت میں ہو جاتی ہے، جیسے یہ کھڑا ہے، ڈرائی کرتا ہے، اسے سٹور کر لیتا ہے، ڈرائی کر کے بیچتا ہے، تو پھر تو 8 سے 10-12 کروڑ تک بھی بات جا سکتی ہے کہ یہ ابھی جو چل رہا ہے ٹائم، اور مزید 3-4-5 سال جو ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ یہ کھیتوں میں ڈالر اگ رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھیتوں میں ڈالر اگ رہے ہیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی قیمتی آراء سے رہنمائی حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ظفر بھائی۔ وعلیکم السلام جناب۔ بھائی جان، جیون گارلک کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف کروائیں کہ یہ کاشتکاروں کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے؟ جی بہت مہربانی جناب۔ یہ ایسا ہے کہ G1 گارلک جو ہے یہ لہسن ہی ہے، جو لہسن ہم گھروں میں کھاتے ہیں، تو یہ اس سے جو عام روٹین میں پہلے لہسن چل رہا ہے اس سے ایک اعلیٰ ویرائٹی ہے۔ اس کی اس سے پیداوار بھی زیادہ ہے اور نیوٹریشن ویلیو بھی زیادہ ہے۔ اچھا، ایک تو اس کی کاشت کے حوالے سے بتائیں کہ کس وقت یہ کاشت ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ کتنے عرصے میں تیار ہو جاتا ہے، یہ فصل پیداوار کتنی آتی ہے؟ جی یہ فصل جو ہے یہ گندم کے ساتھ تیار ہونے والی فصل ہے کہ یہ ستمبر اکتوبر میں اس کی کاشت کی جاتی ہے، بجائی کی جاتی ہے، اور 7-8 مہینے میں یہ تیار ہو جاتی ہے، اور مئی میں یہ جو ہے اس کی ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے۔ اور فی ایکڑ پیداوار کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں ذرا۔ اس کی پیداوار جو ہے وہ 400 من سے لے کے 500 من تک نوٹ کی گئی ہے۔ اچھا، کاشت کے وقت بیج کتنا درکار ہوتا ہے؟ ہاں، اس کا جو بیج ہے وہ 1 ایکڑ میں جو بیج ہے اس کا جو ڈرائی فارم کی بات کریں، اگر جس طرح توریاں بنی ہوتی ہیں، تو کوئی 19 سے 20 من 1 ایکڑ میں لگنا چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ پیداوار مطلوبہ پیداوار مل جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ہائی ہونے کی وجہ سے اور بیج کی شارٹیج کی وجہ سے تو جو خریدار ہیں وہ ہرا بیج ہی خرید لیتے ہیں، یعنی ابھی کھیت میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کی ایڈوانس میں خریداریاں کر لیتے ہیں، ایڈوانس بکنگ کر لیتے ہیں، وہ انہیں سستی بھی پڑتی ہے اور وہ یقینی بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی پیورٹی بھی جو ہے وہ بھی اس میں اتھینٹسٹی اور پیورٹی جو ہے وہ بھی اس کی رہتی ہے، قائم رہتی ہے۔ اچھا، یہ جیون گارلک جو ہے کاشت سے لے کر تیاری تک کتنے پانی سے درکار ہوتے ہیں، اور کھادوں کا استعمال کتنا کرنا ہوتا ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اس پر کس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ حملہ آور ہوتی ہیں، اور اس کا سدباب کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ لہسن کی بڑی شاندار ورائٹی ہے، اس کا مضبوط پتا اور مضبوط تنا ہے، تو اس کی جو موٹائی ہے، چوڑائی ہے، لمبائی ہے، جو بھی ہے وہ صرف فرٹیلائزیشن کی وجہ سے نہیں ہے کہ زیادہ فرٹیلائزر دی جائے یا زیادہ اس کو کھادیں دی جائیں یا زیادہ خوراک دی جائے، بلکہ اس کی جو ساخت ہے جو نظر آ رہی ہے کہ اتنا موٹا پودا ہے، اتنے موٹے موٹے کے پتے، چوڑے چوڑے پتے ہیں، ہائٹ اس کی 3-4 فٹ تک ہے، وہ اس بیج کی کوالٹی ہے، اس کا جینیٹک مٹیریل اس طرح کا ہے کہ یہ صحت مند پودا ہے۔ باقی جہاں تک اس کے پانی کی بات ہے تو اسے 8 سے 10 پانی لگ جاتے ہیں، اور باقی جو فرٹیلائزر ہے وہ نارمل ہی ڈلتی ہے، کوئی زیادہ ایکسٹرا ڈوزنگ نہیں کی جاتی۔ ایکسٹرا ڈوز کرنے سے بھی فصل کا نقصان ہو جاتا ہے۔ نارمل اس کی ایک ترتیب ہے، اس کے حساب سے دی جاتی ہے اس کو خوراک، وہ سارا چارٹ ہمارے پاس موجود ہے جس ترتیب سے اسے دیا جاتا ہے خوراک۔ اس پر کس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ حملہ آور ہوتی ہیں، اور اس کا سدباب کیا کرنا چاہیے؟ لہسن جو شروع سے اب تک کاشت ہو رہے ہیں اسے زیادہ سے زیادہ 2 طرح کی بیماریاں آتی ہیں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو جب ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تو اس کو تھرپس کا اٹیک ہو جاتا ہے، وہ 2 سپرے سے کنٹرول ہو جاتا ہے، کسی بھی اچھی کمپنی کے 2 سپرے سے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اسے جو خطرہ آ سکتا ہے وہ فنگس کی وجہ سے گلاؤ کا، یا اس کا سٹیم راڈ جو ہے اس کا جو ہے وہ فنگس کا خطرہ آ سکتا ہے اوپر سے یا نیچے سے، تو وہ فنجی سائڈ موجود ہیں، اگر وہ ترتیب سے اور صحیح ٹائم پہ پراپر اس کو وہ یوٹیلائز کیے جائیں تو وہ بھی مسئلہ اس کا کور ہو جاتا ہے، وہ ناقابل حل مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، فی ایکڑ کاشت سے لے کر ہارویسٹنگ تک، یعنی اس کی تیاری تک کتنا خرچ آتا ہے؟ اس کا اگر تو مناسب وقت پہ اس کا بیج خرید لیا جائے تو خرچہ کم آئے گا، اور اگر بالفرض کوئی بندہ جاگتا ہی اس وقت ہے جب یہ زمین میں لگ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت شارٹیج ہوتی ہے اور وہ پیک ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی 1 مہینہ بعد زیادہ سے زیادہ یہ ہارویسٹنگ ہو جائے گی ہماری، تو ابھی کا جو ہے 1 ایکڑ کا جو بیج کا خرچہ ہے وہ کوئی 32 سے 40 لاکھ کا ہے۔ اور ہاں جی، اور اگر آپ اس کو اور
यानी लेट होते जाएंगे हार्वेस्टिंग के बाद, फिर ड्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर में आप जाके अगर इसकी ख़रीदारी करते हैं तो उस वक्त आपका एकड़ हो सकता है 1.25 करोड़ में लगे, 1 करोड़ में लग जाए, तो 1 एकड़ का बीज 1 करोड़ में आपको मिले। तो ये बेहतर होता है कि इस टाइम ख़रीदारी कर ली जाए इसकी, और कम खर्च जो है वो कम खर्च बाला नशीं वाली पॉलिसी पर अमल किया जाए। ये काश्तकार को मुनाफा कितना आता है पर एकड़, अगर ये सारे अखराजात मिला के? इसमें अगर बीज पूरा लगा हो खेत के अंदर 19 से 20 मन ड्राई, तो फिर उसकी ज़ाहिर है उसकी देखभाल और ट्रीटमेंट उसकी और मैनेजमेंट ठीक हो तो इसकी पैदावार भी अच्छी आएगी। उस हिसाब से इसके जो आमदन है वो 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ ग्रीन सूरत में हो जाती है। जैसे ये खड़ा है, इसकी पटाई होगी तो सेल हो जाएगा। अगर कोई फार्मर ज़्यादा समझदार है और इसे स्टोर कर लेता है अपने पास, ड्राई करता है, इसे स्टोर कर लेता है, ड्राई करके बेचता है, तो फिर तो 8 से 10-12 करोड़ तक भी बात जा सकती है। ये मैं पिछले साल के रिकॉर्ड की बिना पे बात कर रहा हूँ। पिछले साल ऐसा होता रहा है और अब मज़ीद भी ऐसा ही हमें आगे 3-4 साल ऐसे ही होता नज़र आ रहा है जाता है। सही बीज की रहनुमाई के लिए किससे रब्ता करें? जी, इसका बीज जो है वो शुरू में तो NARC ने ही दिया था, तो मुख्तलिफ़ लोगों के पास इसका बीज मौजूद है, मगर हमारे पास जो है ना ऑथेंटिक सीड मौजूद है। हम 4 साल से ये लगा रहे हैं और हम NARC के रजिस्टर्ड ग्रोवर भी हैं, और इसके अलावा भी हमारा जो फार्म है ये रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, और हम इसके मुकम्मल इसकी जो प्योरिटी है और इसकी क्वालिटी है उस पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और बेहतरीन बीज जो है वो हम देते हैं। और इसका हमारे पास जो बीज मौजूद है ये किसी भी किसान का, किसी भी भाई का बेहतरीन इंतखाब हो सकता है कि हम उससे प्योर, मियारी और ग्रेडेड बीज देंगे। अच्छा, अगर ये तैयार जब हो जाती है फसल तो फिर काश्तकार को इसे सेल करने में जो है वो किस तरह के, उसके लिए आप क्या रहनुमाई करेंगे, किस तरह सेल करें? जी, पहले तो ये इस फसल की डिमांड इतनी है कि बहुत सारे लोगों के पास तो ये जब उगती है 6-7 इंच का पौधा होता है तो इसके सौदे होने शुरू हो जाते हैं, बयाने लगने शुरू हो जाते हैं, बातचीत और एग्रीमेंट होने शुरू हो जाते हैं। बाकी कुछ फार्मर ऐसे भी होते हैं कि जिनकी पब्लिक डीलिंग इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती, या वो शाई होते हैं, या उनमें ये गट्स नहीं होते सेल करने के, तो उनके लिए हमारे पास निज़ाम मौजूद है। हम उनका सेल भी करा देते हैं, ख़ुद भी ख़रीद लेते हैं और उनका आगे सौदा भी करा देते हैं। तो इसका बिल्कुल मौजूद है मैकेनिज़्म, ऐसा कोई मसला नहीं। हर साल बीज ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, कोई स्टॉक बचता नहीं है कि उसे ज़ाय करना पड़े या उसे कहीं राशन में देना पड़े, मंडी में देना पड़े, बल्कि बीज मौजूद जो बीज है वो ख़त्म हो जाता है। बीज की डिमांड हाई है, बीज पूरा ही नहीं होता। ज़फ़र भाई, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो लहसुन है G1 गार्लिक, इसका जायका जो है वो आम देसी लहसुन जैसा नहीं होता। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? इस हवाले से ये है जी कि ये एक महज एक मनफी प्रोपेगेंडा है कुछ लोगों की तरफ से कि जो इसको कामयाब नहीं कर सके, या जिनके पास ये चांस ज़ाय हो गया है, उनके अजीज़ों ने या दोस्तों ने लगा लिया है, तो वो सिर्फ़ एक ऐसे बुग़्ज़ में ही वो इस वैरायटी के ख़िलाफ़ ये बातें करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें खुशबू भी देसी लहसुन की तरह है, और इसकी जो अफादियत है तिब्बी नुक्ता निगाह से, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो भी देसी से 1.5-2 गुना ज़्यादा है, और इसमें जो जायका है, टेस्ट है खाने का, वो भी बहुत अच्छा है। वो हमने तो ख़ुद इस्तेमाल करके देखा है और इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इस बिना पे कह रहे हैं। और अगर कोई गोडियाँ नहीं दे सकता, उसके पास लेबर का कोई इशू है, तो इसको मल्चिंग की जा सकती है, यानी इसकी खेल को, इसके कोठे को ढांपा जा सकता है, सूरज की रोशनी रोक के ढांपा जा सकता है। और उसको मल्चिंग करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये होता है नेचुरल मल्चिंग, वो उसमें जो है जड़ी बूटी जो उग जाती है वो भी एक मल्चिंग ही होती है, लेकिन वो क्योंकि शुरू में हमें वो मल्चिंग नहीं चाहिए होती है तो हम उसकी गुड़ाई कर देते हैं, लेकिन आखिरी स्टेप में, आखिरी महीने में आके हम जड़ी बूटी नहीं उखाड़ते, उसको हम कहते हैं नेचुरल मल्चिंग, कि वो जड़ी बूटी जो है वो इसकी टेम्परेचर से, गर्मी से इसकी जो है ना ढांप के रखती है, इसकी हिफाजत करती है। और दूसरा तरीका है कि हम ऑर्गेनिक मल्चिंग कर लें। ऑर्गेनिक मल्चिंग ये होती है कि जो चावल की पराली या स्ट्रा होता है चावल का, उसको हम जो है बीज लगाने के बाद खेली के ऊपर बिछा देते हैं, और आखिर दम तक वो बिछी रहती है, यानी हार्वेस्टिंग तक। वो आहिस्ता आहिस्ता हार्वेस्टिंग के टाइम तक वो गल सड़ के खाद ही बन जाती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि उगाव जल्दी हो जाता है,
شروع میں کیونکہ ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو اگاؤ جلدی ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جڑی بوٹی بالکل نہیں اگتی اس کے اوپر، اور بار بار لیبر کا داخلے سے وہ جو پودوں کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے۔ اور تیسری ملچنگ ہوتی ہے اس کی، وہ جو بلیک شاپر سے کی جاتی ہے، جیسے کچھ علاقوں میں سٹرابری پہ کی جاتی ہے یا سبزیوں پہ کی جاتی ہے، تو بلیک شاپر کھیلی کے اوپر بچھا کے اس کے اوپر جو ہے وہ بیج لگا دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی جڑی بوٹی نہیں ہوتی اور اس کو بھی گوڈی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے بہتر جو طریقہ جو ہمارے تجربے میں آیا ہے، وہ سب سے بہتر جو ہے وہ یہ چاول کے سٹرا کا طریقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، عام لہسن جو ہے وہ زیادہ دیر تک جو ہے اسٹور نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ اگ جاتا ہے، تو یہ جیون کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اسے کتنے عرصے تک اسٹور کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ نے بات کی وہ کہ یہ ویرائٹی اسی ایک خصوصیت کی وجہ سے ورلڈ لیڈر ویرائٹی ہے، یہ اسی ایک خصوصیت کی وجہ سے، باقی بھی بہت ساری خصوصیات ہیں لیکن یہ ایک خاص بات کہ اس کی جو شیلف لائف ہے وہ باقی تمام ویرائٹیوں سے زیادہ ہے، دنیا بھر کی ویرائٹیوں سے زیادہ ہے۔ کہ دیسی لہسن ہے یا چائنا لہسن آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ ہوا ہوگا آپ کو اپنے گھروں میں بھی، مختلف سٹوریج میں بھی، گوداموں میں بھی، کہ دکانوں پہ بھی، کہ وہ پڑا پڑا پھوٹ پڑتا ہے، اگ پڑتا ہے، سپراؤٹ کر جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ خالی ہو جاتی ہے اس کی پوتھی، اور وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور ٹنوں کے ٹن ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس ورائٹی کی یہ خاصیت ہے کہ اسے آپ روم ٹمپریچر پہ نارمل طریقے سے اسے سنبھال کے رکھیں تو یہ 2 سال تک سپراؤٹ نہیں کرتا اور ضائع نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے آپ کے کام آتا ہے۔ یہ سپراؤٹ تبھی کرے گی ویرائٹی یہ G1 کی جب آپ اسے زمین کے اندر دبائیں گے، زمین کے اندر لگائیں گے، زمین کے اندر گاڑیں گے، ورنہ یہ 2 سال تک سپراؤٹنگ نہیں کرتا، ضائع نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کو عالمی منڈیوں تک رسائی کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اچھا، یہ معلوم کیسے ہوتا ہے کہ اس کا بلب بننا شروع ہو گیا ہے، اور یہ ہم کیسے معلوم کریں کہ اب یہ مکمل طور پر تیار ہو گیا ہے؟ اس کی خاص کر نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ بلب بننے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک پھول آنا شروع ہو جاتا ہے، جسے آپ اپنی زبان میں گنڈھیل بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے اسکیپ بھی کہتے ہیں، اور اسے آپ جو ہے فلاور بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ لہسن کے اوپر آتا ہے، اس کی ہم توڑائی کرا دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیلڈ کے اندر مختلف پودوں کے اندر پودوں کے اوپر یہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں، ایک دفعہ ہم نے توڑائی کرا لی ہے تو رہتے سہتے جو ہیں ان کی ہم دوبارہ بھی توڑائی کرائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے جی، اس کو اسکیپس کہتے ہیں، اس کے بھی اپنے استعمال ہیں، لیکن یہ یہاں سے ہم اسے اکھاڑ دیتے ہیں۔ جب یہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کی جو ہے وہ فروٹنگ کا مرحلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، کہ اب یہ فروٹ بنانا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس وقت پھر یہ ہم نکال دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ یکدم فروٹ بناتا ہے، 15 سے 20 دن کے اندر، حد 30 دن کے اندر یہ اپنا بلب جو ہے کمپلیٹ کر لیتا ہے، غبارے کی طرح پھول جاتا ہے، یہ اپنا بلب کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے پتے سڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے اب یہ بلب کے مرحلے پہ آیا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر جو ہلکی ہلکی کونپلیں جو ہیں خشک ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ مزید جو ہے خشک ہوتی جائے گی، کیونکہ اس کی جو اس کے اندر جو خوراک ہے وہ ساری بلب کی طرف منتقل ہو جائے گی نیچے۔ اگر یہ ہم نہ توڑیں تو پھر خوراک جو ہے اس پھول کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، اور اس کو توڑنے سے یہ ہے کہ ہمارے بلب کا سائز بھی ٹھیک رہتا ہے، اور باقی یہ ہے کہ اس کے تقریباً کوئی 60-70% پتے خشک ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس کی جو ہے اس کو اکھاڑ لیتے ہیں۔ باقی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ زمین کے اندر جب یہ بلب بن رہا ہوتا ہے تو زمین کو یہ پھاڑ دیتا ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پھول رہا ہے۔ پھر ہم کچھ گائے بگائے مختلف ایریاز سے مٹی ہٹا کے تھوڑے کچھ پودوں کو چیک بھی کر لیتے ہیں، تو ہمیں وہ اندازہ ہو جاتا ہے، چوتھا سال ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی ہارویسٹنگ کا طریقہ کار بتائیں گے؟ اس کی ہارویسٹنگ کا تعلق ہے جی لیبر سے اور پلاٹ کی تعداد سے۔ اگر تو چھوٹا سا پلاٹ ہے کنال کا، ایکڑ کا، تو وہ تو گھر کے فرد ہی کر لیتے ہیں، کسی سے ہی کرنا ہوتا ہے، وہولے سے، کسی سے، وہ جو ہے نا وہ اس کو اکھاڑنا ہوتا ہے مٹی کو، اور بلب نکال لینا ہوتا ہے۔ تو اس میں خیال یہ رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کسی جو ہے وہ انٹرینڈ لوگ نہ ہوں کہ وہ بلب کٹ نہ جائے، اس کو کٹ نہ لگے۔ اور اگر بڑا پلاٹ ہے تو اس کے لیے ہارویسٹر بھی موجود ہیں، جیسے آلو کی ہارویسٹنگ مشین ہوتی ہے ویسے اس کی ہارویسٹنگ مشین موجود ہے، اس سے ہارویسٹ کر لیا جاتا ہے، پیچھے سے لیبر جو ہے وہ اس کو اکٹھا کر لیتی ہے۔ اچھا ظفر بھائی، آپ جو اس حوالے سے جیون گارلک کے حوالے سے اس پر خرچ بتا رہے ہیں، اور اس کے مد مقابل جو اس کی آمدن ہے جو کروڑوں میں آپ بتا رہے ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فصل ہے، یہ کراپ جو ہے، یہ نوٹ چھاپنے والی مشین ہے؟ جی جی بالکل، یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ابھی جو چل رہا ہے ٹائم، اور مزید 3-4-5 سال جو ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ یہ کھیتوں میں ڈالر اگ رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھیتوں میں ڈالر اگ رہے ہیں۔
تو یہ ایک ایک پودا جو ہے ہزاروں روپے کا ہے، 1500 2000 کا ایک ایک پودا ہے جناب، جو صحت مند پودا ہے۔ اور یہ آگے جا کے پھر اس کا یہ ہے کہ 1 ایکڑ سے جو فارمر اس کو لگاتا ہے 35-40 لاکھ جو خرچ کرتا ہے، اس کے بعد 1 ایکڑ سے وہ آسانی سے 2-2.5 کروڑ روپے کما سکتا ہے سبز حالت میں۔ مزید اگر اس کو سٹور کرے، حفاظت کرے، موقع کا انتظار کرے، ٹائم کا انتظار کرے، صحیح ٹائم پہ اسے نکالے، منڈی میں بھیجے یا لوگوں کو سیل کرے، تو پھر اس وقت تو اور بھی زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں اس سے۔ تو منڈیوں میں آتے آتے اسے کتنا عرصہ لگے گا کہ عام لوگ جو ہے اسے خرید سکیں؟ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی تو منڈی ویسے تو ہم نے بھی بنائی ہوئی ہے، G1 کی منڈی لاہور میں اور اسلام آباد میں، کہ جن فارمرز کا سیل نہیں ہو رہا یا جو اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو دقت آ رہی ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کر کے وہاں لے آتے ہیں، مال اپنا سیل کرتے ہیں۔ اور اس منڈی میں ہمارے پاس جو ہے یہ بطور سیڈ ہی سیل ہوتا ہے، یہ راشن کے طور پہ سیل نہیں ہو رہا۔ راشن کے طور پہ تو ابھی تقریباً اس کو کوئی 3 سے 4 سال، میکسیمم 5 سال اور لگیں گے کہ ہم اس کو منڈی میں لے جائیں گے اور راشن کے طور پہ اسے سیل کریں گے۔ ابھی راشن کے طور پہ ہم خود بھی اسے منڈی میں نہیں جانے دیتے، تمام سینئر گروورز اور مختلف فارمز اور کمپنیز جو سیڈ یہ لگا رہی ہیں، وہ اس لیے ہم اسے منڈی میں نہیں جانے دے رہے کہ اگر یہ سارا ہم منڈی میں پہنچا دیں گے، چلو ٹھیک ہے، ریٹ تو جو مل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا بیج ہم کھا جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ اگلے سال کے لیے پھر بیج اتنا جو ہے وہ پیدا کرنا، اسے تیار کرنا مسئلہ ہوگا، کیونکہ یہ کوئی امپورٹڈ تو ہے نہیں کہ باہر سے آتی ہو کوئی چیز یا کوئی اور ملک بھی لگا رہا ہو اسے۔ یہ تو صرف پاکستان کی منوپلی ہے اور پاکستان کی اپنی پروڈکٹ ہے، تو اس کا بیج ہم نے ہر حال میں محفوظ رکھنا ہے۔ یعنی کہ ایک مطلوبہ مقدار ہماری یہ ہے کہ 1 لاکھ ایکڑ تک کا بیج ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ منڈی میں دیں گے۔ ابھی یہ ہمارے پاس تو 5-6 ہزار ایکڑ کا بیج ہے، اور اس سال تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، باقی ورنہ جو ہے یہ 1 لاکھ ایکڑ پہ جانے کے لیے اسے 4-5 سال چاہیے۔ بیج کے حصول کے لیے آپ سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی لاہور میں رابطہ ہو سکتا ہے، وہاں ہمارا آفس موجود ہے، خانوال میں بھی رابطہ ہو سکتا ہے، اسلام آباد میں بھی رابطہ ہو سکتا ہے۔ نمبر ہم دے دیں گے، نمبر جو ہے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب، لائک، شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بر وقت میسر ہو سکیں۔ اب اپنے ہوسٹ عبد المجید بھاٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔